على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اور عزیز ساتھیوں اسٹیج پر ہونے کے افروز بزرگان دین حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سبحان دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے. اس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں, جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجیے گے خدا بن قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین. نوجوان دوستوں, قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے کچھ صحابہ لگا اس باش شہرا حیرانوں سجدہ رہ گئے. اس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالات کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. محترم دوستوں, آج کے اس نازک دور میں اسے کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. مگر افسوس افسوس ہمارا اس قرآن پاک کے بارے میں ایک خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹہر ٹہر کر پڑھ, جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتا جا. تیرا مقام و ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. محترم دوستوں, قرآن آئے تو زمانے مقام میں زندگی آئی, قرآن آئے تو ایمان ملا, قرآن آئے تو مذہب اسلام پھیلا, قرآن آئے تو شریعت ملی, قرآن آئے تو سب کچھ ملا. مگر افسوس ہم نے اس کے دامن مقدس کو ترک کر دیا. ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوکار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا, آج ایک مسلمان بھی, آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ مسلم قوم جس نے کبھی سلطنت و حکومت کا فریضہ انجام دیا تھا, آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. مسلمانوں, سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ, غفلت کا پردہ چاک کرو, قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, ورنہ یاد رکھو تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. میں اپنی گفتگو پر یہیں پر ختم کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ.